الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین کرام، سورہ احزاب دی آیت نمبر 56 میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہے۔ مشہور آیت ہے، ہر دینی محفل اور مجلس تقریباً دہرائی جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ دے فرشتے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے صلات بھیجدے ہیں۔ اے ایمان والو، تسی بھی آپ تے صلات بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو اج دا خطبہ جڑا ہے دین دے اس موضوع تے ہی ہونا ہے کہ صلاۃ علی نبی دی اہمیت کی ہے، کیوں یہ حکم ہویا اور ساڈے تے دا اثر کی ہونا چاہیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث کا مطالعہ کتنا پتہ چلدا کہ صلاۃ علی نبی جنوں اسی اپنی زبان درود شریف کہہ دینے ہیں، بہت اہم دین دا حصہ ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں، اگر آدمی پوری طرح سمجھے دے دین نہ جڑن لئی اور اللہ تعالیٰ تک رسائی لیے بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ۔ دین جس طرح کنیکشن اگر ٹوٹ جائے تو آدمی نوں پھر لائٹ اور حرارت نصیب نہیں ہو سکتی، اللہ دے رسول نال رابطہ اور تعلق ٹوٹ جائے تو پھر خدا تک رسائی بالکل ناممکن ہے۔ کوئی طریقہ ہی نہیں، کے بے اوتہ نمی گرد سبل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رسول کی ہے، اس کے بغیر اللہ کی طرف راستے طے نہیں ہو، کوئی سڑک نہیں جاتی، سب تے سیل لگی ہوئی ہے، اللہ کی طرف ایک ہی راستہ جانا، رسول اور نبی کا راستہ ہے۔ اس تو اللہ کے رسول نال جنہ کوئی جڑتا ہے، جنی وہ وابستگی اور پیوند زیادہ پختہ ہوتا، اُنہ ہی کرنٹ زیادہ ہوتا۔ اس پاروں ہی حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن قیامت دے تہاڈے تو سارے تو زیادہ قریب لوگ میرے وہ ہونے ہیں جڑے میرے سے زیادہ درود پڑھتے۔ ایک معیار ہے، ایک ایسا سمجھو پیمانہ جس میں تسی فیصلہ کر سکتے جے بے دن قیامت دے اللہ دے رسول دے قریب اگر تسی ہونا چاہتے جی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، کہ دن قیامت دے سب لوگوں چوں میرے قریب وہ ہونے ہیں جڑے میرے سے زیادہ درود بھیجتے۔ تو اس سے پہلی بات ایک لفظی اصلاح کہ درود نہیں کہنا، دال تے زبر نہیں پڑھنی، وہ چونکہ آسان ہے، فتح زبر کہہ دینا زبان لی آسان ہے، اس تو ہر بندہ درود کہہ دینا۔ درود بہت بری چیز ہے، درود کٹن نوں آندے ہے، جدوں فصل دی کٹائی ہوندی تو درود نہ کھواؤندا، وہ دال تے زبر ہے، وہ غلط بات ہے، وہدا دے نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ درود ہے، دال تے پیش ہے، یہ خیال رکھنا۔ میرے چونکہ دند نہیں اس تو صحیح ادائی کی میرے کو بھی نہیں ہوندی، کئیاں نوں سمجھ نہیں ہوندی۔ پیش دال تے پیش یاد رکھیں، درود زبر نہیں کہنی، زبر نال جڑا مصدر ہے فارسی زبان دا کٹن نوں آندے، کسی شے نوں کاٹنا درود ہے۔ درود ستائش، تعریف، دعا، یہ ہے لغت لبر۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ اور دوسرے پاسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے خود بہت بڑے جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ جنہاں کا شمار ہے، رسول اللہ دے ننہال بنو زہرہ چویں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرماؤں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھروں نکلے، حتی داخل نخلا، چل دے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ داخل ہو گئے۔ فاستقبل القبلۃ فخر ساجدا، آپ نے باغ داخل ہو کے میں دروازے تے رہا، قبلہ نو منہ کیتا اور سجدہ کیتا۔ یہ سجدہ بہت لمبا کیتا، اتنا لمبا کیتا حتی خشیت ان یکون اللہ تعالی قد توفا، کہ مینوں اندیشہ محسوس ہونے لگ پیا، میں ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام دی روح قبض کر دی، حضور فوت ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ زندہ بندہ نہیں کر سکتا۔ قال فجئت انظر فرفع راسہ، میں آیا ویکھاں کہ واقعی آپ فوت ہو گئے زندہ، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرفع راسہ، سر مبارک اٹھایا، فقال ما لک، کیا عبد الرحمن کی گل ہوئی، کیوں تو پریشان اور گھبرایا؟ فذکرت له ذلک، تو میں دسیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تہاڈا ایڈا لمبا سجدہ سمجھ کے مینوں تے محسوس ہونے لگ پیا کہ تسی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ قال فقال، تو عبد الرحمن فرماؤں نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
جبریل علیہ السلام آئے سی، ان جبریل علیہ السلام قال علی اللہ بشرک ان اللہ عز وجل یقول لک، کہ انہوں نے آخیا اللہ دے رسول میں تمہیں ایک خوشخبری نہ دیا، بشارت نہ دیا کہ اللہ رب العالمین مالک کائنات کہندا من صلی علیہ صلاۃ صلیت علیہ، کہ جڑا تہاڈے تے ایک واری صلات بھیجوں گا میں بھی اتنے صلات بھیجوں گا۔ جواب تے اللہ رسول اللہ جی بجائے کہ حضور جواب دے نا، اللہ اپنے ذمہ لے لیا کہ میرے محبوب تے جڑا صلات کہوں گا میں اتنے صلات کہوں گا، ومن سلم علیہ سلمت علیہ، اور جڑا تہاڈے تے سلام کہوں گا میں اتنے خود سلام کہوں گا۔ رب سلام کہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ بڑا انعام سورہ یاسین سے بیان ہویا کہ لوگ جان گے تو بجائے دے بندے جا کے رب دے سامنے کوئی کہن، اللہ انہاں تے پیشگی سلام کہوں گا کہ شاباش ہے تہاڈا جمنا، یہو جہ بندے جی میں چاہتا اس طرح کی زندگی گزار کیا۔ انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ڈیریاں دے جواب کیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی پاگل ہو جاندے، حالانکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھنی چاہیے، دماغ خراب ہو جاندے، کوئی خدا نہیں کوئی آخرا، اور تہاڈی گل ہی من لیے بھی نہیں۔ کنی اچھی بات کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ڈیری نو کہ جے تیری گل ٹھیک ہے نا میں گاہ کچھ نہیں تو مینوں کوئی خطرہ ہے، میں جڑیاں نیکیاں کر رہا مینوں یہ کوئی نقصان ہوگا، مر کے مٹی ہو جائیں گے، تم ہی برابر ہی ہو جان گے، تو جے میری گل صحیح نکل بھی اللہ بھی آتے آخرت تیرا کی بنوں گا؟ ڈیری نے توبہ کر، انہوں نے آخیا اندیشہ ہے جڑا خسران ہی کافی ہے، یقین تو بہت بات کی گل ہے، ڈر ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس رستے ڈاکو بیٹھے کون عقل مند جانا، اینا خیال ہی آ جائے کہ ادھر شیر ہے یار تب بچ دے لو۔ ہر انسان رب نے اینی عقل دیتی بھی خطرے کا ذرا احساس ہی ہو جائے تو ہر شخص بچاؤ کرنا، ایڈا وڈا خطرہ نہ ہونا سی کہ دوبارہ موقع نہیں ملنا جہنم، اور ایسا ہے کہ جب ذرا ٹھنڈی ہوگی اسی پڑکا دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جے میری گل نکلی تیرا کی بنوں گا؟ آدمی شریف سی توبہ کر، اس تو زیادہ بحث نہیں، بھائی اتنا ہی کافی ہے، جے تیری گل ہوگی تو دیندار لوگوں کو نقصان کوئی نہیں ہے دہریا، تو جے دوجا پہلو ٹھیک نکلا تیرا کی پھر بنوں گا؟ ارے مر لگیا جسٹس منیر نے کیا اللہ انہوں معاف کرے، دہریا مسلمان ہوتا مسلمان نہیں سی، آپ انہیں منظور قادر نے آخیا، وزیر قانون ہو گیا وکیل سی بڑا، انہیں آخیا منظور قادر یار میرا تو ایمان ہی نہیں سی کوئی خدا، ہوں کی بنوں گا؟ منظور قادر نے آپ اپنی کہانی چ لکھا، میں آخیا جج صاحب تسی رہ جائے جسٹس، تمہیں پتا کہ عدالت دے رحم و کرم تے آدمی چھڑ دے نا جنہیں توہین عدالت کی ہوئے تو جج عموماً رحم کر دے، تو ہن اپنے آپ بس عدالت دے رحم و کرم تے چھڑ دے، اخیر یہی ہونا۔ اس تو اللہ سلام کہے سلام قولا من رب الرحیم، فرمایا سب تو بڑا انعام یہ ہوگا کہ میں پیشگی تمہیں سلام کہوں گا، رب رحیم سلام کہوں گا کہ شاباش ہے تھوڑے یار یہو جی زندگی گزار۔ تو ایک اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دین لگا سی، بہت دانائی کی بات کہ امام صادق علیہ السلام کی طرح ہی انہیں چنا بزی کہ اگر مر گئے ماست مر گئے دعا، پہنچا جو جنہیں پڑھ لکھ کے پاگل ہوئے آندہ اس طرح کی زندگی گزار کہ اگر یہ ڈیری سچ آندے نا بھی کوئی حساب کتاب نہیں، چنا بزی کہ اگر مر گئے ماست مر گئے دوام، تو اپنے وروں کسر نہ چھڈ، اتنا دی پاک زندگی گزار کہ اگر یہ ٹھیک آندے ہے کہ ہمیشہ ختم ہی ہو جانا، موت تو بعد کچھ نہیں، تے ہوے پھر کی خدا سے کرتا ہے خود شرمسار تر کرنا۔ بڑی رندانہ جرت نہ کیا کہ ایسے خدا نو ڈب کے مر دینا چاہیے کہ لوگ نیکیاں کرتے رہے، تکلیفاں اٹھائیاں اور ہٹتے جمے رہے کہ اجر کچھ بھی نہ دیتا، اور بے ایمان جڑے سو زمین تے دم لاؤندے رہے تو کوئی عدل انصاف نہ کیتا، یہ بہتر ہے تسی منو کوئی خدا ہی خدا ہے اور پھر انصاف نہ کرے، ایسے خدا نو شرمسار ہونا چاہیے کہ انہیں نیکیاں دے نام ہی کوئی، یعنی ایڈا لغو عقیدہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک سمجھو لاجی کری ہے کہ آفا نجل المسلمین کر مجرمین، کہ فرما برداراں اور نافرماناں برابر کر دیں گے اسی کہ تمہیں مٹی ہو گیا، تماشا دیکھتا پھر ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیفا تحکمون کیسی بکواس کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو نادان اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ دنیا سے سب کچھ ہوتا رہا اور وہ کوئی انصاف ہی نہیں کیتا، بالکل لغو بات۔ اس تو اللہ پاک فرماؤں ہے جڑے اداں دے ہو کے آؤ گے نا کہ میں بھی اسے فرشتوں کے سامنے آکوں گا کہ انہاں دی خاطر تو میں دنیا بنائی سی، مرا مینوں بھول سی کوئی خون ریزی بھی کرنی تو فساد بھی کرنے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں چٹلایا نہیں، ٹھیک آندے سی وہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ نے دوسرا جڑا رخ سی کہ نیک اور صالحین تو پشت آدم تو پیدا ہونے سی، نبی صدیق شہید اور صالحین۔ اللہ نے فرمایا دنیا سرجنا بھی بنی، سورہ آراف جی آؤں کہ دنیا دی زینت مومنہ لی ہے تو قیامت دی خالص تنے والی، اتنے بھی سمجھایا کہ اگر دیندار کوئی آدمی زینت نو منع کرتا کہ عورتاں نہ بن سکن یا مرد نہ اپنے آپ ٹھیک لے، بیوقوف
من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات، اللہ نے جڑیاں پاکیزہ چیزاں انساناں لئی پیدا کیتیاں وہ کس حرام کیتیاں؟ ناراض ہو کیا کن حرام کیتیاں؟ میں پاکیزہ چیزاں دتیاں بھی کھاؤ پیو پہنو، تسی حرام کر لو پہلے، میں پیدا کرنے کے بعد پچھتایا میرے بندے کیوں استعمال کر؟ دین دی غلط تشریح، دین میں تے کوئی اعتراض نہیں، حدود ضرور ہے کہ حد دے اندر رہ کے جے نہ تانوں نقصان ہوئے نہ دوسرے معاشرے نو ہوئے علیحدہ سب دی بہترین، مگر کتے نہیں حرام کیتا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بات پھیل جاندی، انہوں نے زمانے ایک صوفی ہو گیا، کپڑے جڑے سی پیڑے پہننے شروع کرتے، کھانے چھڑ دیتے، گوشت دودھ وغیرہ فروٹ، بھرا وہ نے آ کے شکایت کی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کیا کہنا کہ گل سن، خدا نے چیزاں پیدا کرن تو بعد انہاں نوں حلال کرن تو بعد واپس لے لیا حکم، حلال نہیں کیتیاں؟ آندا جی کیتیاں، تے ہن پچھتاوندا میں کیا فروٹ کیوں پیدا کر بیٹھا رہے، دودھ کیوں پیدا کر؟ آندا نہیں، تے فرمایا کیوں چھڈائی پھر؟ حلال کیتیاں پیدا کیے سر سک جان ادو ہی، پھل جڑے وہ پرندے درندے کھا جان انساناں لئی حرام ہے۔ کہنے لگا امیر المومنین تسی کیوں پھر پھٹے کپڑے پاؤندے؟ تہاڈا لباس اتنا دا کیوں؟ تسی سکا جاؤں دا آٹا کیوں پھکدے جے؟ فرمایا اتوں تو تینوں شیطان نے گمراہ کر دیتا، وہ امام ہے محمد دا، میں ایسے سربراہ اور صدر مملکت ہے، میں کم از کم سطح جتے کام امتی گزارا کر رہے اتنے نہ رہا، مینوں کی پتہ لگے غریباں تے کی گزر رہی ہے، جو ذمہ داری میری ہے تیری ہے، کھاؤ پیو اللہ دیا نعمتاں۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم جنوں ویندے بحال مندہ پوچھتے تینوں رب نے کچھ دتا کہ نہیں؟ دیواں دا بہت دتا، مال ہے، بکرے فرماؤندے تاڈا جل دا بنیا، اشتہار دلدا پھرنا کہ خدا نے کچھ بھی نہیں دتا، یہ بھی ناشکری دی ایک قسم ہے۔ تیرے لباس تے تیری سواری تے ہر شاید اثر نظر آنا چاہیے خدا دی نعمت، تو مطلب کہ اللہ پاک سلام کہوں گا کہ شاباش ہے تہاڈے جمن دا۔ تو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل عبد الرحمن اے گل ہوئی سی کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے آخیا اللہ دے رسول تانوں میں بشارت دیاں کہ اللہ تعالیٰ فرماؤندا بھی جڑا تہاڈے تے صراط بھیجوں گا، اللہ تے صراط بھیجوں گا جڑا سلام تاج میں سجدہ شکر کیتا، اور امام حاکم فرماؤندے سجدہ شکر تے اس بارے اس تو زیادہ صحیح روایت کوئی نہیں، دنیا جی ذکر آؤندے سجدہ، مگر سب تو کبھی روایت جی نا کہ نعمت دا جدوں سنو کسی مقدمے فتح ہوئی یا بیٹا ہو گیا، کوئی نعمت ہر وقت ہو رہی ہے مگر چھوٹیاں تے دھیان نہیں، جدوں کوئی خصوصی انعام ہو رہا تہاڈا دل محسوس کرے رب نے بڑا کرم کیتا، وہ پہلا حل ہے کہ فوراً سجدے لے گئے، وضو ہوئے نہ ہوئے، قبلے نو منہ ہوئے نہ ہوئے، سجدہ شکر خود دین دا حصہ کہ فوراً سر سجدے چڑھ دے کہ اللہ تیرا بڑا انعام، تیری مہربانی ہے۔ یہ سجدہ شکر بھی سنت دا ایک حصہ ہے۔ اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم جے ویکھدے سی کہ بونا چھوٹا سی تو تمسخر ہونا، ساڈی تو مت ماری نہ کسی مریض نو ویکھیا تو خیر اسی ٹھٹھا کر لیا، ہاں کیویں لنگڑا کے، مگر اللہ دے رسول سجدے ٹکے کہ اداں دا مینوں بھی رب بنا سکدا سی، ایڈا ہی رکھدا، اگر پورا کر دیتا تو وہ انعام ہے، ورنہ میرے کو سرخاب دے پر لگے انہیں کوئی جرم کیتا، ایس نظر نہ کائنات نو ویکھنا چاہیے۔ تو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے تے صراط بھیجن والے قیامت دے دن سب تو زیادہ میرے نیڑے ہون گے، اللہ انہاں دے صراط بھیجوں گا۔ اور دوسری روایت جڑی وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ وہ تیرے تو بھی اگے فرمایا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن آئے مجلس تشریف لے آئے والبشر فی وجہ، چہرہ چمکا بالکل خوشی دے آثار، فقال جانی جبریل، تو آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے سی۔ دوجی روایت ہے کہ وہ صحابی نے پوچھا بھی یا رسول اللہ اج اینے تسی خوش نظر آؤندے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے سی، قال ان ربک یقول، اور مینوں یہ پیغام بتا کہ تہاڈا پروردگار ہے فرماوندا تیرا رب، پہلا اضافت ہی بڑی تشریف تھی، کوئی آخر تیرا صدر صاحب آندا ہے، حالانکہ صدر پورے ملک تیرا، کنی خصوصی تر امتیاز ہے کہ تیرا خصوصی رب ہے جو تیرے تے نام ہے وہ کسی اور باقی تے نہیں۔ یقول اما یرضیک اللہ یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک اللہ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش نہیں ہے کہ جڑا تیرے تے ایک باری درود شریف پڑھوں گا میری امت آدمی میں اوتے 10 باری صلوات بھیجوں، ولا یسلم علیک احد من امتک اللہ سلمت العشرہ، جڑا ایک باری سلام کہوں گا 10 باری۔ اس تو جس گل دا قرآن کہے کہ اللہ اور اللہ دے فرشتے کام کر دے، اے ایمان والے تسی بھی کرو، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حدیثاں سے تذکرہ کر، اور یہ بھی حدیث پاک فرمایا کہ جے کسی جگہ تے مسلمان اکٹھے کوئی میٹنگ ہے مگر اس محفل سے انہوں نے نہ اللہ نو یاد کیتا نہ اللہ دے رسول تے درود بھیجیا، دن قیامت جو مجلس انہاں واسطے حسرت دا باعث پچھتاؤ گے تے رون گے اسی یار ایڈا موقع مس کر دیتا، اور جنہیں مرضی ایجنڈے سی وہ بعد ہوندے رہیں گے، پہلا اللہ دا ذکر کرو جنہیں دنیا بنائی ہے سانو مومن بنایا، تے اللہ دے رسول دا ذکر کرو جن کے ذریعے ہدایت ملی۔ تو یہ سلسلہ جو باتاں چونکہ بہت ہے اختصار تو کم لینا،
پہلا سلاد دا بیان ہوگا، حالانکہ خود ایک خطبے دا موضوع ہے سلاد کی ہے، نماز نو ویسی سلاد آنے یہ بھی سلاد ترا نبی ہے کہ صورت سلاد پہ جو تو سلاد کی ہے، سواد لام وا یہ کی ہے، مصدر ہے روٹ جڑ جڑی جتوں سارے لفظ گاں چلتے ہیں وہ سواد لام وا وہ پھر زکات بھی اس طرح زے کا وا وہ زکات بن گئی سلاد عربی زبان سے کہہ دے موڈے ہے کی شاید اتنے بڑا لوگوں نے لکھا ترجمہ کی ہوں اے اللہ رسول اللہ دے رحمت پہ امام ابن قیم فرمایا عقل دے انے ہو قرآن رحمت نو جدا کر رہا صلات نو جدا کر رہا تسی ایک ہی گل بلا جہاں مرضی ترجمہ اٹھا کیا لکھنا ہے اللہ صلی اللہ اے اللہ محمد تے رحمت کر اے ابن قیم رحمت اللہ تعالی رحمت فرمائے فرماؤں ہے قال الحافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی قولم الصلاۃ من اللہ بما رحمہ بات من صلاۃ فرماؤں دے لوگ جڑے گل کہیں کہ اللہ دی طرفوں جڑی صلاۃ ہے وہ اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ حضور سے رحمت کرنا سانوں بھی حکم دعا کرو اللہ رحمت فرماؤں دے تیناں وجہ نہ باطل یہ غلط ہوندی ہے تین وجہ جنہاں جو میں صرف ایک ہی پڑھنی کیونکہ بات پھیل رہی احد ان اللہ تعالی غائر بین ما فی قولی علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ ہاں سورہ بقرہ اٹھاؤ اللہ نے جدو صابرین دا ذکر کیتا کہ مصیبت آندی آندے انا للہ و انا الیہ راجعون ڈٹے رہندے انہاں تے کی ہوندا پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہوتی ہیں اور رحمت ہوتی اور رحمت کو اینڈ کیا ہے بکھرا جوڑیا فرمایا صلوات اور رحمت سے مغایرت نہیں کی تھی کہ صلوات الگ کیا اللہ نے کہ ان پر صلوات ہیں صابروں پر اور نہ رحمت کیا ایک ہی گل ہوندی جس طرح کہ فرماؤں ایک کوئی گل ہوں اگے پھر لکھ دے ورایت الب القاسم سیالی کلام حسن اشتقاق کے صلاح نماز بھی تو سمجھ آ جائے کہ نماز صلاۃ کیوں آ کہ درود بھی آ جائے مگر توجہ نہ سننا ایک لیکچر ہے جڑا یونیورسٹی منگتا ہے کہ ہوش نہ لوگ بہن کے صلاۃ کی ہے نماز لی بھی اسی آنے صلاۃ یہ بھی صلاۃ آنے تو صلاۃ میں سواد لام ویاہ تو دس اب اشتقاق کو کڈیا ڈیرائیو جو چوں صلاۃ ہے کہ ہوں یہ کوشش کر تو کام لینا پڑنا کہ بہت ساریا چیزاں جنہ دے دو مفہوم ہوں ایک محسوس ہوں جسم والا نظر آتا مادی دنیا کی شاید کہ ایک معقول ہوں سوچن کا تعلق رکھتا لفظ وہی بولیا جاتا میں کہنا کہ فلاں کا میدان اس طرف ہے میدان ہوں دو کسی سے ظاہری ہے کہ وہ منہ تو ادھر نہیں چکیا میں کسی آدمی دے چکیا میدان چکن آدھے عربی زبان میدان یہ بھی یہ حصی میدان ہے کہ میرا جسم ادھر چکیا ہوا میں اس پاسے رخ کیتا دوسرا ہے بظاہر کچھ نہیں نظر آؤں باطنی میدان ہے اسی اس بندے کا ادھر میدان ہے دیکھنے سے کچھ نہیں نظر آؤ دل وہ رخ توجہ دھیان پیار محبت ادھر ہے لفظ ایک ہے ایک محسوس ہے ایک معقول ہے ایک نظر آتی ہے ہوں صلاۃ کی ہے عربی زبان سے اصل معنی جڑا باقی سب بات پیدا ہوئے جو نکلتے آتے پھر صلاۃ کی ہے فرماؤں امام ابن قیم پورا تو کہیے تو خطبہ ہی لنگ جنا بچوں خلاصہ ہی ورایت رب القاسم سہیلی کلام الحسن فی اشتقاق الصلاۃ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی قیمتی کتاب بدائع الفوائد غضب تے ہی ہوا کئی صدیاں ہو چکیاں برطانیہ دی اپنی ضرورت سی نامراداں دی مسلمانوں دور ہٹاؤن دی عربی زبان نو اختیاری کر دیا اور یعنی بے قدر کر دیو بے شاگرد لبنے پہن عربی ٹیچر نو اور جو ظالم سی مگر مسلمانوں کی حکومت بناؤن تو بعد ایک باری بھی نہ سوچا کہ مسلمانوں کی بین الاقوامی زبان جہے ساری میراث ہے سارے اسلاف کے سارے ذخیرے ہے اسلام چاہنا تو پہلے عربی سے ماہر ہوئیے دنیا میں بنتی دین بھی جب تک تھی اصل سے نہیں پہنچتے ترجمہ نہ کی بنوں گا اور وہ بھی میں لاکھ قریب سمجھنا اگر کوئی ترجمہ پڑھ مگر کتوں پڑھنا توجہ ہی کوئی نہیں نظام تعلیم ہی نہیں تبدیل کیا کہ بچے پڑھتے وہ انجینئر نکلے نال ہی عالم دین ہوئے اور جرنیل بنے اور اسے دن وہ فقیہ ہوئے کوئی دو مدرسوں کی ضرورت نہیں تھی تو مسجدوں کے مولوی جڑے عربی جانتے مگر انہوں نے یہ نہیں پتا ملک کیون چلا ملک چلا بیچارے دوجی ٹریننگ لینتے ایڈمنسٹریشن مگر وہ یہ نہیں جانتے دین کی آتا اتوں ہی ابو حنیفہ بن کے نکلتا اور اتوں ہی اپنے وقت کا سب تو بڑا کمانڈر ہوں ہوں بھی یہ حال ہے جب ہو رہا ہے اس امت کا ورنہ یہ تو بغیر کوئی چارہ نہیں دو طرح کا نظام تعلیم رہا یہ رفر رہنا کہ ملا کدھر کھچتے رہن گے منسٹر کدھر کھچتے رہیں گے تو امام فرماؤں بدائع الفوائد چار حصے قیمتی نقطے بدائع الفضائل کا مطلب ایسے نقطے عجیب و غریب جڑے انہوں سجے تو فرماؤں کہ امام ابو القاسم السہیلی وہ میں کلام ایسا ویکھیا سونا جے تو مجھے پتہ لگا بھی صلاۃ کی اہل سن لے اج نماز اگے بھی تھی نماز ہی سنتے رہتے جی مگر اج مینوں بھی پتہ لگو تو تمہوں بھی نماز کی ہے صلاۃ علی نبی کی وہذا لفظ
پھر امام فرماؤندے میں وہ الفاظ نقل کر رہا. امام ابوالقاسم السہیلی جنہیں سیرت ابن شام دی شرح لکھی الفاظ وہ مان الصلاۃ اللفظۃ حیث تصرفت ترجلہ مان الحنوب ورت. جی میں پٹ لفظ ہے پٹان پٹاؤٹ کئی پھیری جاؤ ادا ہی عربی زبان فرماؤندے صلاۃ نوں جتھے مرضی کمائی جاؤ نا جدھر بھی انہوں پھیر کے عربی زبان چل جاؤ گے مانا حنوب ورتف دا ضرور پایا جانا. حنوب ورتف کی ہے چکاؤ مڑنا ادھر مڑندار چکن دا مانا لازمن ہونا ادھر الا ان لت حنوب ورتفا یکون محسوس ماکور. مگر یہ جڑا نا مڑنا کسے پاسے نوں یا چکنا یہ کچھ وہ ہوں جڑا اکھاں نہ دستا بھی انہوں چک گیا انہوں مڑ گیا. کچھ سوچن نہ تعلق رکھتا دستا کچھ نہیں وہ معقولات نہ تعلق. فیضاف اللہ تعالیٰ منو ما یلیق بجلالہ ینفع عنہ ما یتقدس عنہ. ہوں اللہ کا جدو کہنا نا کہ اللہ صلوات کردا نبی تے صبر کرنے والوں تے صلوات بھیجدا مانا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر نوں دھیان کردا ادھر متوجہ ہوندا ادھر نوں اپنا رخ کردا میلان. مگر اللہ تعالیٰ لی مانا وہ ہونا جڑا وہ شان دے لے کے وہ کوئی جسمانی شے نہیں جو اینو منہ کر رہا جانو وہ رخ کرنا یا مڑنا مانوی شے ہے. محبت پیار رحمتاں اور ہر اس شاہ تو پاک انہوں مننا جڑی وہ ذات دے لائق نہیں. میری تواڈے وانگوں تھلے اترے چڑھے تو پھر وہ انسان ورگا ہی ہو گیا. ایسا کہ مثلی شاید کما ان العلو محسوس و معقول. جیسے اللہ لی بھی علی ہونا ہوندا بلند سانوں یہ آکھیا کہ بلندی یار چڑھو مگر اللہ دا بلند ہونا ہو رہا ہے ساڈا بلند ہونا ہو رہا ہے. وہ لوگ ساڈا محسوس ہے. میں پنجے بیٹھا جو ممبر سے بیٹھا بلند ہو گیا تو اونچی جگہ سے آ گیا. ادا ہی اللہ آخیا چڑھ گیا تاں غلط بات ہے یہ جسمانی ہو جائے. وہ لوگ کی ہے مرتبے بلندی وہ پاویں شاہ رکھ تو نیڑے نا اچا نیواں مکان دے لحاظ نہ نہیں کہ جگہ وہ اچھی ہے اچا اپنے کمالات اوصاف اور خوبیاں کہ جہان جنہ مرضی دوڑے نہ اگے تو کہ سب فرشتے ولی نبی جتھے مرضی پہنچ جان وہ کمال دے سامنے ذرہ ہے بے مقدار ہے. مخلوق دے سامنے وڈے آ اللہ دے سامنے کوئی شاید. اللہ اللہ علی بلند 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 اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم. وہ بلند ہے کہ ہمارے قیاس گمان اور وہم سے اوپر کنی اسی عقل دوڑائیے سوچیے کہ اللہ اجدا دا ہوگا. علماء لکھ دے جتھے تیرا دماغ پہنچا وہ پہلا لا لکھ دے کہ یہ نہیں اللہ ہو سکتا. یہ تیرے دماغ کی کرن سے جڑا قابو آ گیا اللہ سمجھا عقلاں تو باہر وہ ہاتھ نہیں ہو کیر لیا تو مخلوق ہو گیا. وہ بلند ہونا ہو رہا کہ ساڑیاں عقلاں سمجھاں تو پرے. اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم وز ہر تے خاندہ ایم و شنید ایم و گفتہ ہے. جو پڑھیا جو سنیا جو سوچیا پرا ہے وہ اچا ہونا پرے پریوں پرے. ساڈا بلند ہونا ہے کہ جسم دے لحاظ نہ ایک شے نیویں وہ چھتے چڑھ گیا تو پھر آدھے جس طرح وہ لوگ جڑا نا بلندی انہاں تو ایک محسوس ہے ایک معقول ایک نظر آؤں فال محسوس میں صفات اللہ صاحب جڑی مخلوق دی بلندی ہے کہ ایک چیز کے مقابلے دوسری چیز ذرا اچلی جگہ پہ ہے یہ محسوس ہے مخلوق دی وال معقول و میں صفات الجلال والاکرام. تے جڑا اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا ہے کہ عقلاں سمجھاں تو بہت دور اور پڑے یہ ذوالجلال والاکرام دی شان ہے یہ مخلوق دی شان نہیں. اسی طرح آدھے یہ جڑا ہے فائدہ ثابت ہاضا جدو آدھا تینوں عقل آ گئی کہ ایک لفظ دو معنی بولا جاتا محسوس معقول. کچھ وہ جڑا اکھاں نہ نظر آنا کوئی سوچنا تعلق رکھدا. فصلات کمات سمات حنوبن تقول اللہ مات فرنا یرحمنا ورحمت العباد رکت فی القلب. معنی ایک ہی ہے آندا ہے لفظ جتھے مرضی لے جا فرشتیاں لی بول اللہ لی بول مخلوق کی جھکاؤ ادھر رخ کرنا مڑنا. مگر ہن جدوں اللہ تعالیٰ لی ہوندا وہ معنی ہوندا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو. جیسے اپنے گناہ نہ تینوں ناراض کر بیٹھے ہیں ورنہ وہ چلا کتے نہیں گیا دوبارہ ساری طرف رخ کر موڑیا سر تیرہ فرمایا. ایسے تو تابا علیہ ہوندا قرآن پاک جڑا اللہ بھی توبہ کردا مگر وہ تیارا لگا ہوندا پٹ ان پٹ آؤٹ پٹ آف لفظ پوٹی ہے اگے اگے پریپوزیشن بدلی جاندی ہے. تابا الہ الہ آؤگا الف نال وہ بندہ توبہ کردا ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. تابا علیہ پھر اللہ رحمت کی اپنی رحمت سے اس پر متوجہ ہوا توبہ قبول کر کے پھر سارے رخ کر لیا وہ اللہ ہوندا ہے نا. اسی طرح فرمایا ہے مانا ایک ہی صلاۃ دا رخ کرنا مڑنا ادھر چکنا. مگر
اللہ تعالیٰ دا ہے ورحمت العباد رقت بندے نوں جدوں کہنا توجہ ہو جاندی پیار ہو جاندا ادھر رجحان ہو جاندا یہ دل تے پھر نرمی پیدا ہوندی رقت اذا وجد الرحم من نفسنا تفعل منهم بندیاں دا چکا کی ہے کوئی چھوٹا بچہ پیارا لگا کوئی غریب پیارا لگا اسی انہوں تھلے لے لینے اے اتنے ویس جانے چکے اسی نہیں ہیں میرا ساڈا چکاؤ محسوس ہے لوگ ویکھ رہے یار اتنا پیار سی انہیں نال تھلے لا دے ساڈا انعطاف مڑنا محسوس ہے وحاضل ورحمت اللہ للعباد جود و فضل مگر اللہ تعالیٰ کو اتنا وشدہ نہیں ہوتے نا او دا مڑنا کی ہے کسی بھی طرف متوجہ ہونا کی ہے جود و فضل خزانے لٹا دینا تے بارشاں پھر اتنے اپنے فضل و کرم دیاں برسا دینا فیضا صلی اللہ علیہ وکذا صلی اللہ علیہ وآلہ مانا کی نکلیا پھر کہ جدو اللہ کسی تے صلات کرتا جی رسول اللہ اتنے متوجہ ہویا اللہ اتنے بچ گیا اللہ چک گیا تے وہ کیا نتیجہ کی نکلیا افضال اور انعام کہ فضل دی نہیں ورگ ہے تے انعام دیاں بارشاں ہو گیا رسول بہاد الافعال اذا کان من اللہ من الابصار متدیا بعلا مخصوصہ بالخیر لا تخرج عنہ الی غیر بیس تو اللہ صلات جتھے مرضی جاوے بندے کرن یا اللہ کرے اللہ تو بغیر نہیں آوندا ہو رہے تے اگے کسے نہیں آونا کیونکہ یہ مانا چکا ہودا رحمت دا فائدہ اے تھوڑا جا پڑھیا نچوڑ تواڈے سامنے کر ہن نماز کیوں صلات ہے یہ بھی کیوں صلات ہے وہی جھکاؤ کہ بندہ غافل ہے رب تو دور ہویا چیتا آیا میرا مالک کتنے ہے میں کدھر تریا پھرنا کس طرح فضول زندگی گزار رہا وہ اللہ کی طرف مڑ گیا اے سائنس دیا کتاباں تو فزکس وغیرہ پڑھتے اتنے لائٹ جہی روشنی انعطاف ہے نور اے شواں مڑتا نہیں ہے انعطاف وہی لفظ ہے صلات مڑنا بندہ پھر رب والوں مڑ آیا اور مڑن لی پہلا کام انہیں کیتا کہ میرا رب کتنے ہے اللہ حالانکہ پاک ہے جی مرزا غالب فرماؤں دے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود جنہوں اسی سجدہ کر رہے ہیں یہ ہندو کافر اٹھ جائے تسی نہیں کعبے نو سجدہ کر رہے کعبے نو سجدہ کریے کافر ہو کے مر جائیے بے وقوف ہو عقل دے ہونے کن دے اندر سے اسی کعبے نو سجدہ کر رہے ہیں کئی مسلمان کعبے دی نہ تعریف کردہ نہ نماز سے یا ساڈے حج دی کسے دعا کعبے دا کوئی کلمہ آندا نہ اسی اس کو منگدے اسی جاننے ہیں کہ پتھراں دی عمارت ہے جویں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آکھیا طواف کر رہی سی دنیا کہ اے حجر اسود میں خوب جاننا تو ایک پتھر ہاں نہ کسی دا کوئی سنواردا نہ وگاڑنا میں اپنے رسول تینوں چمدیا نہ ویکھیا ہوندا کدی بوسا نہ دیتا مسجود الہ مسجود علیہ مسجود لہو کہنا الگ الگ لفظ ہے الگ کرو کیوں عقل نے اپنی تو ہی رخصت کر دیتا ہے مسجود لہو جس کو سجدہ کرتے ہیں اللہ اللہ تو سوال سارے دین چاہے ہور کے سجدہ اسلام تو نکل گئی مسجود الہ الف زیر تھلے کس طرف کرتے ہیں ایک سمت ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد ظاہر ہوئے کہ ساری دنیا کا رخ ایک پاسے ایک کعبہ اور پھر اس گل کہ لوگوں کو پتہ لگا کعبہ بذات خود مقصود نہیں نفل نماز سانو چھٹی دیتی کہ سواری سے سوار جے تانگئی سے بیٹھے شہر نہیں چاہتے جدھر مرضی چاہتے کہ اللہ اکبر پڑھی دو کوئی کعبے کی لوڑ نہیں اللہ نے کہا کوئی بیوقوف نہ سمجھ لے کعبہ بذات خود کوئی شے ہے یہ صرف ایک اتحاد نہیں ہے کہ فرض نماز سارے رخ کرو ورنہ رسول کریم علیہ السلام سواری تے جدھر جا رہی ہے پڑھی چلے جائیں سانو بھی چھٹی مسجود الہ اور مسجود علیہ کی ہے ہوں صاف ہے سارے تسی دوستان نے سجدہ کرنا یہ جس پر سجدہ کیا جائے یہ نہیں کرتے اس پر کرتے ہیں زمین تے کریے مسلح تے کریے جس پر کیا جائے وہ اور ہے جس طرف کیا جائے اور جس کو کیا مسجود لہو صرف مسلمان والا مگر دسن لی کہ بھائی ہوں پتہ پوچھتا پتہ تو کوئی لگتا نہیں آخر کوئی قبلہ نما تے ہونا چاہیے سٹیشن تے قبلہ نما لگے ہے وہ قبلہ نہیں قبلے نو تیر دسدا کدھر ہے یہ اصل سے سمجھو کہ مکے جڑا نا قبلہ نما کھڑا قبلہ نہیں قبلہ مسلمان دا اللہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں جی اتنے ہی رہ گیا تو کافر ہو گیا بت پوجن لگ پیا یہ رخ دستا کہ اللہ اللہ کر کیوں اخوایا بے اتنے نہ کوئی قبر ہے تو نہ کسی شخصیت ہے نہ تعلق ہے کئی بیوقوف آدھے یار رسول اللہ دا روضہ مدینے یہ کتنے ہے روضہ کئی حاجیاں ساڈا پول ہیں اتنے کس بزرگ کا روضہ روضے کوئی نہیں روضے ہوتے مشرک نہ ہو جاتے کوئی روضہ نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو موحد نو امام حنفاء نو جنہیں شرک نو ختم کیتا اور ساری دنیا للکاریا باپ نو نمرود نو جہان نو کہ کوئی رب تو سوا نہیں وجہت وجہ اللہ دی اور وہ کلمہ اللہ دا کلمہ تم باقیہ میں قیامت تک لی یادگار چھڑ دیتا کہ ہر کلمہ کو ابراہیم علیہ السلام دی اس پکار نو پڑھتا رہے ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا جسے کوئی بت نہیں کوئی شے نہیں کوئی تصویر نہیں کہتا ہے کوٹھا
دیتے چھت بھی اس وقت نہیں سی جب ابراہیم علیہ السلام بنایا، دروازہ کوئی نہیں سی، کوئی دروازہ نہیں سی، ایک کھولا سی بن چھتیا بچوں دیا سادہ بچ وڑ جاندے سی لوگ۔ اس کوٹھے نو کہتا کہ بظاہر اس طرح دی عمارت ہے مگر اے تسی قبلہ نماز بیت یا میرا گھر۔ ہاں اس تو مڑن دی گل، صلات مڑنا ہے، میدان رخ کرنا، پہلا رخ یہ ہے جدو پتہ چلیا کہ مکے جڑا مکان ہے وہ کسی مخلوق دا نہیں، اللہ دا میرا مکان ہے، میرا گھر ہے، بندہ اونوں منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اے پہلا رخ میدان شروع کیتا۔ اقبال علی الشیء عربی زبان دوسرا ترجمہ کیتا نا صلات پہ کسی شے کی طرف بڑھنا، ہن بڑھنا شروع کیتا نا، کھڑا ہوا رخ کر کے جویں تسی منزل کسی پاسے نو سفر کرنا، پہلا کام ہے کہ اسٹیشن تے یا روڈ تے تسی اونوں منہ کر کے کھڑے ہوندے جی، پھر چلنا شروع کر دے، چلتے چلتے اتنے پہنچ جاندے۔ تین ہی اتنے منزل ہر رکعت دے اندر، پہلا استقبال قبلہ توجہ کہ اللہ کی طرف رخ کیا، کھڑا ہو گیا کہ اللہ کسے مخلوق دا ادھر کوئی دخل نہیں، تیرا کر رکھواؤں گا، میں تیرا پجاری۔ اس تو اگے بڑھیا، پھر سفر شروع کیتا۔ سفر یہ ہوئی ہے بظاہر تو نہیں وہ ٹر رہا مگر روحانی سفر کر رہا کہ میری حیثیت کی ہے۔ کھڑا جڑا آدمی بہت کچھ کرتا کہ ہاتھ پیر ہلاؤں نٹتا بھجتا، مگر جو چک جانا نہ زمین تے ڈگا نہ سیدھا کھڑا۔ طلسم بود آدم جس کا نام ہے آدم، علامہ اقبال بولے رکوع کیا، پھر رکوع تینوں اصل ایسی یہ سمجھا، اب تو کھڑے سمجھ رہا میں کچھ آئے گا آ تینوں سفر کرائیے کہ جے تو اپنی حقیقت غور کرے، نہ تو پہلا کچھ سی نہ پھر ہونا تو نہ ہونی ہے، ہوں بھی کچھ نہیں، حکم خداوندی ہے، چاہے تینوں تندرست رکھے ہنے فالج کر دے، کنیاں ہنے اٹیک ہوں چلتے ہوں بچے سارے نعرے رہ جاندے، کچھ بھی نہیں انسان۔ طلسم بود آدم ایک ایسا سمجھو ہے پتلا، یہ ہے کہہ لو یا نہ کہہ لو دونوں گل ہے بھی تو نہیں بھی ہے، کچھ بھی نہیں گا، جب تک اللہ چاہے بہت کچھ بھی ہے، نہ چاہے بس ہے۔ اس تو رکوع کی ہوں پھر وجود رزم کے درمیان، نہ کھڑا ہے نہ بالکل سجدے تے، نہ بالکل ہی ختم ہے مٹی تے گیا، نہ سر سے سیدھا کھڑا، درمیان چ آ گیا، پوچھ لیا کہ اللہ میرے کو جو کچھ نہ میرا کچھ نہیں۔ پہلی منزل میری یہ طے ہوئی ہے کہ ما من نعمت فمن کا وحدک لا شریک، میرے پلے جو بھی میرا کچھ بھی نہیں، یہ ساری تیری عطا اور مہربانی ہے، ورنہ میں تیرے سامنے چکے۔ رکوع پہلی منزل ہے۔ اور اتنے اگر سجدے گر جانا تو لوگ سمجھتے رکوع کوئی شے نہیں یارو، جانتا سی تھلے میں چک گیا سی کرے، تین الگ الگ پارٹ رکھنے لی پھر کھڑا کیتا کہ قیام الگ گیا، رکوع تو بعد پھر قوما کر، تاکہ مستقل پتہ لگے کہ رکوع بذات خود ایک شے سی۔ کھڑا ہے اور کھڑے ہوتے آرام کی ملتا ہے۔ اللہ دے رسول اللہ السلام تے اسی کروڑاں درود و سلام نہ بھیجے کی کریے؟ یہو جہا علم کسی نے دتا نہیں، اسی پڑھتے ساری بدقسمتی تے ملا بھی نہیں توجہ کرے، یہاں کی اپنی بدقسمتی ہے کہ جھگڑیاں پایا ایک ایک موتی حضور نے جڑا دیتا بے بہا، زمین آسمان دے خزانے دا مقابلہ نہیں۔ کھڑے ہونے دے وقت کی آنے اسی سامع اللہ لمن حمدہ، یہ مینوں تانوں کہن دا حق ہے گا، یہ تے اللہ نوں کہنا چاہیے کہ میں قبول کر لی ہاں جڑی ہم تو کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار کرتا جی میں باس ہی متحد نو آندا یار میں کی دست کرنے تو وہی کر دے، میں تینوں اختیار دے۔ اللہ پاک نے خود بندے نو کیا کہ تو اس ویلے اینا مقبول ہے اور میری نظر چیڈا پیارا، میں کی اعلان کرنا کہ تیری حمد سمع دا میں نہ سننا نہیں، سمع اجابت مراد ہے قبول، ورنہ سن پہ ہر وقت ہو رہا۔ فرمایا جڑی تو حمد کیتی ہے نا رکوع سبحان ربی العظیم، اللہ نے اپنے اس بندے کی جس نے اس کی حمد کی ہے وہ حمد قبول کر لی، تو آپ ہی لکھ دے قبول ہو چکی، اور جب میں ہندی ہے قبول پھر کھڑا نہیں رہ سکے، یعنی شکر دے طور پر سجدے گر جاندہ۔ آخری منزل جڑی پہلا بھی سی ساری اور بات جی ہونی، قرآن مجید کہندا کہ نہیں کنتم امواتن، تم مردہ تھے تو احیانا، ایک دور گزریا کہ نہیں کچھ نہیں سی، نہ میرا نام سی، نہ خادم صاحب سی، نہ کوئی اور دا، کوئی جانتا بھی نہیں سی اس نام دا کوئی بندہ ہونا۔ اللہ قرآن چاہتا حال آتا انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو اپنی کتاب ہی کبھی پڑھیا کر، کیا ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ تیرا کسی نہ ہی نہیں سی، ادوں تو عدم چھندا سی، نہ تھا ہن ہو گیا، پھر وقت آنا ہے احیا ثم یمیتکم، پھر اسے مٹی چ میلا جانا۔ اور اسے تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے یہ دو سجدے کیوں ریہرسل ہے تیری ساری کہانی دا کہ تو مٹی سی زمین تے سر رکھنا، پھر اٹھ کے بہ گیا زندہ ایتھے ہن، پھر وقت آنا چلے جانا یہ اور دوبارہ پھر جو رب نے اٹھا لینا، دو زندگیاں دو موتاں، قرآن دستا کہ تم مردہ تھے زندہ کیا، پھر مارے گا پھر زندہ کرے، سجدے چلا گیا، اور سجدے تو کہاں آجزی دی ہن کوئی قسم نہیں، اور بندہ کی کر سکتا زمین سے تسنو رہا ہاں۔ اور اس تو اسی تھی جا نماز بشال ہے سباں بشا لیاں، مگر صحابہ کرام اور امام مالک جیسے لوگوں نے سوائے مٹی سے سجدہ نہیں کرنا سی،
یہ نہیں بچھاؤنی تھی، کم از کم سجدہ بھی مٹی سے ہونا چاہیے. تو اپنی اصلوں سے پہچان. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا کہ اگر انہوں واسطے جان ماضی بھی سایا جاتا خلیفہ وقت تو فرمایا یار مٹھ مٹی دی لیا انہیں تھان سے خلاف دے جتنے میں سجدہ کرنا. خدا دے سامنے وہ غرور ہے کہ جی میں چودھری بنیا. ہاں اور اس تو جو شیعہ لوگوں نے اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لی کنیا نے قیامت برپا کی کفر کر دے پھر کی ہے انہوں سجدہ کر دے. اور جی اسی زمین تے سر رکھ دے زمین کر رہے ہیں، مسجود ہے اس پر کر رہے ہیں، اس کو نہیں کر رہے. اور علامہ خوئی گئے مسجد نبی جو آگا شرتے یہ کیا کر رہے ہیں مشرق نے گل جو سمجھائی کہنے گے رب کی قسم اسی ٹیلی ویژن سے اعلان کریں گے. یہ گل ہی ہو رہا مگر کیتی نہیں کسی نے. یہ لوگ جڑے شرارت نہیں چھڑتے تعصب دے مارے ہے. دوجے کا موقف سمجھتے لو تسی نہیں وہ کرنا بشک نہ کرو تو عقل تے ہونی چاہیے وہ کیوں کر رہے. ایک کیوں سمجھ آیا سارے مسلمان ایک دوسرے کو گل لا لیں کہ یار سارے ٹھیک کر رہے مگر یہ تعصب تد چھٹنا چاہیے علم ہوگا جب اپنے اپنے گروہ کا پڑھنا تو مسیت لینی مرتے لوگوں لڑاؤنا اپنا پیشہ بنانا کدی نہیں سنا ہونی. یہ سارا جہالت کا کرشمہ علم جدو آ جاتا تعصب نہ دی کوئی شے نہیں. بندہ سارے کے موقف سمجھتا جانتا بھی وہ ایسو کر رہا تو اللہ کی طرف رخ کیتا ہوئی انعطاف شواں مڑیاں پہلا قبلے نو رخ کیتا قیام پھر رکوع چلا گیا اور پھر اس تو آخری درجہ خاک پہ سر میرا اشرف الجلال میرے جسم کا سب تو اعلیٰ حصہ وہ ایسے مٹی دیتا ہے میں اللہ تیرے سامنے ڈگ گیا. اس تو باقی آزاد نام ہی لگنا تو وزل جبہ اللہ پیشانی مٹی سے لگتا ہے سجدہ ہو جائے. سجدہ صرف پیشانی رکھنے کا نہ انہیں اپنی چودر گواتی کہ آئی تھی پھرتا سی نا متھا کسی دے اگے میں سر خام نہیں سی کرتا گر گیا. تو ساری نماز صلات وہ بھی چکاؤ اللہ کی طرف وہ ظاہری نظر آتا کہ کھڑا ہوا چک گیا ہوں ڈگ پیا. اللہ کا چکاؤ جڑا وہ باطنی شاید اس طرح نہیں کہ جسمانی شاید وہ یہ ہے کہ جہدے ول دھیان کر لینا وہ نظر عنایت ہو جاتی ہے توجہ اتنے پھر مہربانیاں کرتا اپنے فضلوں نوازدا اتنے. اللہ کا صلات اللہ کے رسول سے ہے اور یہ رسول اللہ نے نہیں اللہ قرآن کیا اسی صورت هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ وہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں تم پر بھی صلات کرتے ہیں مگر اپنے اپنے درجے کی. میرے طور سے میں کیا جڑا اللہ کے رسول تیرے سے ایک باری صلات کروں میں 10 باری کروں گا. صلات سب سے ہوتی ہے اندر مولوی کہیں گے یہ درود شریف صرف حضور سے پڑھتا کوئی گل نہیں سب سے بھیجتا مگر جڑی نہیں ہوتی حیثیت رسول اللہ سے جڑی صلات ہونی ظاہر ہے آپ بے کمال کے مطابق جنی آپ کی شان اچھی اُنہ ہی اللہ تعالیٰ کا دھیان اور توجہ. اللہ رب العالمین یہ بھی سورہ احزاب بھی ہے یاد رکھنی ہے کیونکہ کہتے نہیں ہور کہہ نہیں ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ وہی مضارع کا سیگا کہ وہ اللہ تم پر صلات کرتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ پھر تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی ملائے. جی رب کا دھیان ہو جاتا اللہ ادھر رخ کر لینا وہ اندھیرے پھر ختم ہو جاتے دن بدن توفیق ملتی ہے. وکان بالمؤمنین رحیما اور اللہ پھر مومنوں کے حق میں بڑا رحمدر ہو جائے. وہ دنوں بقرہ دی پڑھی کہ جڑے صبر کرنے والے لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہوتی ہیں ورحمت رحمت ہوتی ہے. اس تو صلات ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ بقرہ اللہ نے فرمایا کہ جدوں زکوٰۃ لے کے لوگ تیرے کون یا صدقہ اللہ کے رسول قبول کر وصلی علیہم اے لفظ ہوتے اور اے نبی ان پر صلات بھیج اور اللہ کے رسول علیہ السلام کر دے. سعد بن عبادہ ابن ابی اوفا اللہم صلی علی ابی اوفا اللہ ان کے خاندان پر صلات کر. ہوں صلات کا معنی نماز کرو یا درود سمجھ لو کہ لفظی معنی ہوتا انحطار انعطاف ہے مڑنا ادھر کو جھک جانا میلان ہو جانا. اور ظاہر ہے جدھر اللہ کا دھیان ہو گیا کوئی کسر رہ گئی یہ اپنی زبان سے صحیح ترجمہ کریے تو سید سلیمان ندوی دا نظر عنایت فرمانا کہ بالکل مہربانی کی نگاہ ادھر کر رہی کہ ہوں تم میری زیر نگرانی ہے میری خاص توجہ تیری طرف مبذول ہے. جی بادشاہ کائنات اپنی نظر کر رہا ہے فکر نہ کر جتنے مرضی پھر میرے دھیان چل. ہاں اس پاروں ہی نیک لوگ رستے میر ولی الدین عثمانیہ یونیورسٹی کے PhD سی فلسفے دے فرماؤں جڑا اللہ نے کیا کئی نیک لوگ لکھ کے جیب چ رکھتے سی آیت سورہ طور دی اور جدوں کوئی چوٹ لگی یا کوئی صدمہ کر لیں گی اور پڑھنا تو ڈانس کرنا شروع کر بجائے غمگین فصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. جے تیرے رب کا کوئی حکم جاری ہو گیا تیری مصیبت آئی تے ناراض کیوں ہونا تیرے تو زیادہ تیرے عقل مند نہیں کہ مہربان نہیں وہ دے حکم تے صبر کر فإنک بأعیننا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو کتے گیا میں مینوں بھلا تو دھکے کھانا پھرنا میری نگاہوں میں تو اللہ یہ تو بڑی بشارت اللہ کی. اس اللہ کے رسول علیہ السلام تے صلات اتنے انہیں بھی سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول میں کچھ لبدا
یا نیک لوگوں سے آپ بھی حال سے بھیج دیں. کئی اہم کا نے کہتا کہ نہیں جو دینا سی اللہ دے چکا, ہن کہڑا کمال باقی رہ گیا, یہ بھی کفر ہے. اے درود شریف کی ایک برکت سمجھو کہ شرک دے بوٹے پٹ دیتے ہیں. کی کریے جہی چیزاں ساری اصلاح علی دین نے دسیاں رہی اتوں ہی گمراہ ہو گئے. درود شریف کی سمجھاتا کہ اللہ دے رسول دی آل جتھے مرضی پہنچ جان خدا دے محتاج بندے, وہ بھی اللہ دی رحمت دے محتاج ہے. امت نالی دعا کرے. مینوں ایک پادری ہویا سی نام مراد مسلم عبد المسیح, کہنے گا تہاڈا نبی کہڑا جاری تسی آپ دعا کریں. یہ تو کمال ہے کہ اسی گمراہ نہیں ہوئے کہ نبی نو خدا مان لیا, اسی یہ بھی سمجھنا کہ اللہ دی رحمتاں دا محتاج. اور دین نے ایک کلمہ نہیں سکھایا جہاں ترجمہ ہے کہ اے رسول اللہ سب تے رحم کر, قتل نہیں ہوتا. تسی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول, وہ کی ترجمہ کہ اے رسول اللہ تعالیٰ تجھ پر صلات کرے, اللہ نے کرنی ہے تجھ پر اللہ تعالیٰ سلام, آپ کو نہیں منگا کہ رحمت. حالانکہ ظاہر بات ہے اگر دنیا کوئی ہستی تھی نا جس کو اسی منگ سکتے تو اللہ تبارک رسول ہوں دے, مگر دین نے کی سکھایا؟ پڑھو جو مرضی ضرور, ترجمہ تو کرو. امت کہہ رہی ہے کہ اللہ دے رسول تیرے اللہ تعالیٰ رحمتہ کرے. دماغ درست کیتا کہ اللہ دے انعام مک نہیں گئے, لا متراہی ہے. جتھے مرضی چلے جان تے اگلی دنیا چلے انعام کوئی ختم ہو جانے. اے لا میں ایک شیعہ عالم دا پڑھ دیا, بہت اچھا نقطہ لکھا, کمال کی انہیں کہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے کہ نہیں رب کو کی رہ گیا جڑا ہوں دینا. کہندا بیوقوف جے تسی. فذهب الاكثر الى ان صلوات لم يبقى لهم كمال مزدر بل حصل لهم جميع الخصال السنيه والكمالات البشريه ولا يتحمل البشر اكثر ما منعهم الله تعالى فلا يريدهم صلوات على شيئا. سمجھو 112 صفحہ اور جلد جڑی ہے دیجلے 12 میرا ترکور کافی دی شرح. میرے لیکچر تھی سنتے رہے, میرے نزدیک کوئی چاہ نہیں ہے کہ بریلوی کی یا شیعہ کی جاؤ, جتھے قیمتی موتی ہے سارا سینے نہ لاؤ. دین اسلام اکٹھا کرو, سب دین دے خادمے اپنی اپنی سب نے سمجھا جو کہ سمجھ آ تو فرماؤں دے. کئی یہ کہہ رہا ہے کہ جڑا درود شریف اسی حضور سے بھیج دے رسول اللہ کوئی کمال رہ ہی نہیں گیا جڑا حضور نو ملنا, سارے مل گئے, اس تو کوئی فائدہ نہیں, یہ صرف سانوں فائدہ ہوندا ثواب, انہوں نے کوئی نہیں لگتا. کہندا بالکل غلط بات ہے. الاول ان تذکر الصلاۃ سبب لمزید قرب و کمالات ہیں. ساڈے درود شریف دی برکت نال ہور ترقی ملدی, اگے تو اگے درجے مل رہا. ورم یذ اللہ دلیل اللہ میں ترقی میرا مالا اتنا من الدرجات اللہ فی الاخرۃ والاولی. ایک بھی آیت قرآن حدیث ایسی نہیں جڑی دسے کہ دنیا اور آخرت اگے کوئی ترقی نہیں رہ گئی, مک گیا اللہ دے نام. کون ہے بیوقوف ہوندا؟ دین دسدا اتنے بھی اگے بھی ترقیاں جاری رہنیاں. بلکہ قرآن مجید دی آیت نے تسلی دیتی, اسی چھوٹا جہا معنی لے لیں والآخرۃ خیر لک من الاولی, کہ ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اندازہ ہے دنیا آخرت کی گل نہیں, ہر سیکنڈ جڑا بعد چاہ رہا اللہ تعالیٰ دے نام. اور کسے فقضا بینہ و بین علیہ السلام بین جناب الوہیہ وسعت ربوبیہ مارج غیر متراہیہ. آندے اللہ دے درمیان, اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اور انبیاء اور اولیاء دے درمیان اتنیاں سیڑھیاں جڑیاں مکدیاں نہیں, درجے مک نہیں گئے. اللہ کے نیڑے دے پہنچ گیا غیر متراہیہ. کلما سائدو بجنت الرفع والکمال علی منازل القرب والجلال لا تنتہی تلک المار. اے جنہ مرضی پرانا اڑتے جان نبی ولی اور اعلیٰ تو اعلیٰ درجے حاصل کری جان قرب اور جلال دے قریب, مگر اللہ تعالیٰ دے مدارج ختم نہیں ہونا. اللہ پڑھوں پڑھیا اس تو بالکل ساری دعا دی برکت نہ بالکل اللہ دے رسول دی شان تے نیک لوگوں دی درجے بیودون انفسہم فی جنب ساعۃ القدس مثل ذرہ دورہ. اخیر کر چھڑی مجلسی آندا ہے تسی روندے جے نبی آ تے فلاں خدا نہ مقابلے شروع, مخلوق نہ کریا کرو, امت دے مقابلے بیان کرو. ٹھیک ہے امت زمین سچی زمین تو پھیلیا تے نبی عرشتوں دے اوتے, اے مخلوق دا آپس ہے اللہ دے سامنے. فرمایا انہاں نوں تے پوچھ کے ویکھ لو, اللہ دے نبیاں نے کہ یودون انفسہم فی جنب ساعۃ القدس. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دا جدوں معاملہ آوندا نا, اللہ اس اپنے آپ مثل ذرہ ایک رائی دا دانا اور دونا یہ اس تو بھی کٹ سمجھ. توبہ توبہ اللہ تیرے نہ مقابلہ, تیری تو مخلوق ہے, جو تو دے رہا تیرا انعام ہے, تیرے نہ سارا کرا مقابلہ. اینو ہی سادی رحمت اللہ علیہ بوستان چاہتے بلیغ انداز ہم ہر چے ہستند ازاں کم ترند کہ با ہستی یش نام ہے ہستی برند. جتنے بھی ہیں نا بڑے اچے اچے جبریل علیہ السلام تے رسول اللہ بھی جتنے ہیں یہ تو کٹیا کہ وہ خدا دے سامنے دم مار کے تیرے سامنے بھی اسی کچھ ہے گئے نہیں. تو سلطان عزت علم برکشد جب وہ اپنا جھنڈا لہراؤندا نا, صدر صاحب آؤندے اللہ صدر سے میں کہتا سر کی آکھنا, فرمایا جب اللہ تعالیٰ جھنڈا لہراؤندا سلطان عزت تو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجائے بے عدم درکشد. مخلوق ساری اسے پھرنا عدم تے پناہ لے لیندی کیسی ہے نہیں.
وہ آدھے ہے ہی نہیں، فرق ہی کریے تھوڑے بہت ہے ہی نہیں، تو ہے ایسی کوئی نہیں، یہ بولے جاتا تو ہی ہے، تو آدھا لوگ کافر کہنے وہ کہنا یہ سارے خدا ہی ہے، وہ کہنا میں نہیں تو یہ کہاؤں نا بے سچ مچ کون ہے، پھر تو ہی ہے، اور کی ہے، اور تو تیرے بنایا جدوں چاہے بنائے جدوں بٹھا دے، کچھ بھی نہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وحدت الوجود کی ہے، لوگوں نے اٹھ لیا پہ بندے نو خدا بناؤ دے، وہ آدھے بندہ لبھتا ہی کوئی نہیں، بنا بندہ کتنے ہوئے تو بنائیے یہ سانو یہ نظر آتا بھی خدا دے سامنے کوئی شاید۔ تو مثال دیں کسی بستی حافظ قرآن آ جائے 14 قراتاں کا ماہر تجوید کا عالم، اتنے میرے ورگا بھی ہوئے 2-4 صورتیں لوگ تعارف کرن یہ بھی سارے پنڈ دے جی حافظ صاحب، انہیں آخنا نہیں جی میں حافظ صاحب کتنے ہیں، حافظ صاحب چاہیے ہوں یہ نہیں کہ میں ہی بن گیا اپنے آپ کو حقیر صاحب گیا، یہ سامنے نہ لینا میرا جڑا کوئی حق نہیں۔ تو مخلوق دے مقابلے بہت اعلیٰ اور برتر ہے، اللہ دے سامنے کوئی ہے۔ تو صلوات بھی حل ہو گیا کہ نماز جڑی ہے وہ کی ہے، سارا باطن بھی اللہ کی طرف مڑدا رخ کردا تے ظاہر بھی مڑنا شروع ہو جاتا، وہ دے گھر نوں منہ کیتا پھر چک گیا، پھر زمین تے وچ گیا۔ پہلے بھی کوئی نہیں سی، میری حقیقت ہے عدم ذاتی صفت حقیقت، اپنا مڈ لبھیے نہ پہلا سی نہ پھر ہونا، ہن بھی جڑا اُنہ ہی جنہیں چو رکھے، کسی نے سردار بنا، کسی نے عاجز بنا، جو چاہتا یہ سب کوئی ماں دے پیٹوں ہی نکلتے لولے لنگڑے، کوئی انہیں گناہ کیتا، جو سب بے بس ہے، مطلب وہ سامنے عاجز ہے، اور جدوں چاہے اس کو اپنی چیز چھین لے۔ تو ایک یہ ہے بے شرک دل تو نکل جاتا ہے بھی یار دین والا کوئی ہوں تو اسی آدھے اے رسول اللہ سانوں کچھ دے، دعا کا ترجمہ ہے گا نہیں، اے اللہ توں اپنے رسول تے رحمت فرما، اپنے رسول دی طرف دھیان رکھ، اتنے اپنی رحمت اور بارشاں کر، شرک دا بوٹا پٹیا گیا، اور دسیا کہ اللہ تعالیٰ دے کمال اور جنہیں خوبیاں مکدیاں کوئی نہیں۔ نال یہ وقت تھوڑا ہو جانا انشاءاللہ بعد، کیونکہ اللہ ہمہ تو لے کے نا کہ اللہ کی ہے، ہمہ کی ہے، نیم اور صلی علی محمد والے محمد کی ہے، انہاں کا حمید مجید تے بارک کی ہے، یہ انشاءاللہ وکھرے خطبے ہونے۔ بچے نے توجہ دلائی سی بھی رسول اللہ دا بیان ہوا، درود شریف دا ہو جائے، تد میں ادھر مڑ پیا تے ہن یہ کئی خطبے لگنے ہیں تاکہ درود شریف پتہ چلے کہ اللہم جڑا سی نے میں توجہ دلا دینا تاکہ آئندہ بھی تھوڑے شوق۔ میم کی ہے شد والی، اللہ دے نال ایک ہی جڑی ہے، اللہ تو کسی نہ نہیں آؤں، نہ رب نہ لگتی ہے نہ اللہ نہ لگنی ہے، جدوں بھی عربی زبان اللہم شد والی میم، یہ شد والی میم کی یہ لوگ تے عرب تو تنوع ہونا کہ بذات خود ساری دنیا دے علماں دا ایک ذخیرہ، یہ میم شد والی جڑی نا یہ دفتر پر ہے معرفت دے، تو اتنا کچھ ساری دنیا دی تھیولوجی پڑھو وہ کھ بھی نہیں جڑا شد والی میم تے، اور انہاں کا حمید و مجید جڑا آ جانا کہ ختم کیوں کیتا ہے نا دعاواں، تعلیل کی ہے، وجہ کی بیان کی کہ اسی کیوں تین مانے صلات کر تے برکت کر، انہاں کا حمید و مجید، کیونکہ تو حمید اور مجید ہے۔ حمید اور مجید پھر کی ہے جس تو دعا نہ جوڑ جڑیا کہ بعد کیوں حوالہ دینا ہے کہ تو حمید اور مجید ہے، اس تو کام کر، یہ پھر انشاءاللہ جوں جو آؤ گا پتہ چلو گا۔ ہن فی الحال اتنا سنو کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا فرمایا کہ دن قیام دے سارے تو نیڑے میرے امتیوں نے، فقرہ 1 340 صفحہ، دوسری جلد مرقات المفاتیح، ملا علی قاری رحمۃ اللہ مکے چلے گئے، اتنے پھر فوت ہوئے، اصل خراب دے فرماؤں دے بہت قیمتی ٹکڑا، درود ایسے نہیں جتنا پڑھیا کرو ورنہ اقبال دی گل تمہیں سنا دیاں، آندا کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجارتا می گرد درود وجود، مینوں تمہوں اور سارے محفلیں کر رہے ہیں ڈب کے مر دینا چاہیے، آندا درود پڑھنا تو شرم کر، کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، جدوں میں رسول اللہ دے نام تے درود بھیجنا از خجارتا می گرد وجود، سر تو پیراں تک سارا جسم شرم نہ پانی پانی ہو جاتا، منہ ہے گا تیرا حضور دی خیر منگنا دعائی کرا کام کو کرنا ایسا کہ حضور نو تو ہدیہ بھیج سکیں۔ اتنے فرماؤں دے کہ جدوں میں ویکھدا کہ سر تو پیراں تک محکوم غیر، جو بے ایمان آندے ہے، نفس کہندا ہے، برادری کہندی ہے، سوسائٹی کردا تو ایک شے بھی رسول دے کہتے تو نہیں کردا، از خجالت می گرد وجود، دل اسے دعائی دیندا ہے محکوم غیر، سینہ عشق بتاں مانندے دیر، اے دل نوں تے پھوڑ کے ویکھ کہ جویں مندر ہوندا ہے ان گنت بہت ہے، کوئی عہدے دا بھکھا، کوئی رشوت دا بھکھا، کوئی رن راضی کردا، تو رسول اللہ نال محبت کرنا بھی تیرا منہ بنے کہ تو رسول دی محبت دا دعویٰ کرے۔ وہ سے فرماؤندے یاد رکھ ایسا درود شریف جڑا
تانداری از محمد رنگو بو، جے تیرے اندر تیرے کریکٹر محمد رسول اللہ دی رنگ اور بو نہیں نظر آؤں از درود خود میں اعلیٰ نام وہ کی ترجمہ کرا دا آندہ رسول اللہ دے درود شریف نو اپنے درود پڑھ کے گندیا نہ کر، بکواس نہ کر، زبان نہ ہٹ جا، تو اس پاک نام نو گندیا کرنا اسے ایک کریکٹر چیک بھی کر نہیں. از خجار تانا داری از محمد رنگو بو از درود خود میں اعلیٰ نام وہ، اپنے درود نہ حضور پاک دے نام نہ آلودہ کر، درود پڑھنا تو کوئی بانا اے مولا علی قاری دا فکرہ. بس خطبے دا آخر ہے انشاءاللہ باقی بات تو فرماؤں دے ایڈے وڈے عالم کہ درود پاک نو جڑا فرمایا کہ اس دن میرے نیڑے ہون گی. لأن کثرت الصلاة منبعۃ عن التعظیم المقتضی للمطابعۃ الناشئۃ عن المحبۃ الکاملۃ المرتبۃ علیہا محبۃ اللہ تعالی قال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یعنی اس دو سطراں ہن اینا بیان کرتا میرا سال گزر جائے میں بیان نہیں کر سکتا. مولا علی فرماؤں دے اس پاروں کہ درود زیادہ اس بندے نے پڑھنا ہے جڑا دسو گا منبعۃ عن التعظیم کہ اس بندے دے اندر رسول اللہ دی شان کٹ کٹ کے پڑھی تدے دی زبان چ تڑا تڑ نکلدا کہ اللہ اس نبی تے انگنت رحمتا کر. نبی دی عظمت دا احساس ہے تے کہندا جے کہ شہر نو تو جاندے نہیں بھی وہ بہادر ہے یا خوبصورت ہے یا سخی کدی تعریف کر، تعریف تد کر دی ہے جے پہلا او دے حسن و جمال دا انسان نو اندازہ ہوندا. فرمایا درود دی کثرت خبر دے رہی ہے کہ اس شخص دے دل چلا دے رسول دی عظمت ہے. تے عظمت کی کراؤندی پھر اے مولودی شرک کرنا شروع کرن والا سب چاہوں گا اے محفلاں سب چاہوں گا اللہ دے رسول دے ایک رائی قدر نہیں المقتضی للمتابعہ. اس تعظیم دا نتیجہ ہے ہونا چاہیے جدو ایڈی شان والا تو من لیا المقتضی للمتابعہ. ہن اے تعظیم جڑی ہے محبت تیرے کولوں رسول دی پیروی کرا ایک کم تے نبی دے طریقے تے ادھر ادھر نہ پتہ تے تد لگنا دل چ راج ہاں ابا جی بڑے جے ابا جی میرے ابا جی دے نال دا کوئی نہیں گل ابا جی دی ایک بھی نہ مننے. تسی اینے بندے بیٹھے چھتر نہیں پھڑ لینا لوگوں نے کہڑے ابا جی دی تعریفاں تو کردا گل ایک بھی نہیں مندا. فرمایا کثرت صلاۃ اس پاروں قیامت دے دن حضور دے نیڑے کرو گی کہ یہ دس دی ہے تعظیم کہ اس بندے دے دل حضور دی بڑی عظمت ہے تے تعظیم پھر مطالبہ کر دی ہے کہ تو پیروی کرے. ایڈی عالی بارگاہ ناراض نہیں کرنا. وہ تو ادھر الناشئۃ المحبۃ الکاملہ اور مطابقت بھی رسمی نہیں ہونی جی میں دنیا دے افسراں تو ڈردیاں کری جا. محبت پاروں آپ بھی انہاں شانہ پروں تیرے دل چ محبت رج جانی ہے. اس محبت نے تینوں تنگ کر کے پھر پیروی کرونی ہے. ان المحبۃ الکاملہ محبت دی اعلیٰ درجے دی وہ کی ملتا پھر سبحان اللہ المرتبۃ علیہا محبت اللہ تعالیٰ. جڑا حضور نہ پوری محبت کرے قرآن نے کہتا وہ اللہ محبت کر لگ پیلا بجائے دے بھی بندہ اللہ نہ محبت کرے. یہ تو ساڈے تر لے نا. اللہ نے قرآن کی آخیا ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے جے اے رسول کہہ دے فتبعونی میرے پیچھے پیچھے چلو میری پیروی کرو. تے نتیجے یہ ہونا چاہیے سی نا جے تسی اللہ نہ محبت کر دے اللہ تمہیں اپنا محب من لو گا. نہیں انعام ہے جتا کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے میری پیروی کرو ہوگا کہ یحببکم اللہ بجائے دے بھی تسی ہن اللہ نہ محبت کرو اللہ تو نہ محبت کرو گا. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب. اقبال آندا سراپا حسن بن جاتا ہے وہ پیار کر کے پیدا کیا آپ محبوب بن گیا. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب. حسین ایسا بھی ہے یار کوئی چہرے حسین ہو. رسول اللہ کا اشارہ کیتا کہ اللہ تو یہ جا پیارا یار بھی رکھیا کہ جڑا وہ محبت کرتا تو آنا ہن تو بھی میرا محبوب بن گیا. اللہ اکبر. اے شمع نے ایک قطرہ بھی نہیں بیان ہوا کہ صلاۃ علی نبی کی اور اللہ کیوں اتنا زور دینا کہ اللہ دے رسول تے. اور اس طرح ایسے آدمی نے بخیل کیا گیا کہ وہ دا بڑا بخیل کوئی نہیں جائے سامنے یا رسول اللہ کسی بہانے نہ ذکر ہویا وہ اینا بھی نہ کہہ سکیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نام مراد نے اینا بھی نہ کیتا. اور ایک حدیث پاک سے کہ جیسے سامنے حضور کا ذکر ہوا انہیں درود نہیں پڑھیا فقد خطا طریق الجنہ. اور جنت نو سڑک چلی سی کھنج گیا رستہ بھول گیا نہیں جا سکیا پھاٹک تے کھل گیا سی بیوقوفا تو کہہ دینا جنت جان کا موقع آ گیا سی تو رستہ گم کر دے. اس تو درود پاک اور یہ فضائل اور دیاں شانہ اینا بھی جنہ پڑھیے آدمی پھر ایسا ہو جاتا جی میں لبریز پیالہ انہوں کہنے کی لوڑ نہیں پی درود پڑھو دیوان وار لگا رہتا. مگر پڑھنا اتنا ہی ہے کہ پہلا صلاۃ نو سمجھے ادھر رخ دھیان اللہ دا دھیان ہے اپنے رسول تے اور امت نو بھی حکم ہے کہ ہر وقت تواڈے دلاں دا میلان اور جھکاؤ اللہ دے رسول کی طرف رہنا چاہیے. انہاں دی پیروی ہونی چاہیے انہاں نال محبت ہونی چاہیے. کی کراں آخر تے مولانا قاسم نانوتوی دے اشعار بھی سناونے ہیں پاویں لمبا ہو جائے مگر
ذکر چونکہ حبیب دا پیارا بند نہیں کر سکتے. قصیدہ لکھا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بانی ہے دیوبند ہے تو آخر تے فرماؤں ہے لمبا شروع چاہتے الہی کس سے بیاں ہو سکے ثنا اس کی 3-4 سو لے کے قصائد کاظمی پڑھو خادم صاحب ورگے بندے تہذیب جڑے پڑھنا چاہیے الہی کس سے بیاں ہو سکے ثنا اس کی کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہے پیار کہ تو اگر ایسا پیار کہ اگر تو انہوں نہ بناؤں دا مخلوق نو وجود نہ نصیب ہوتا تے آخر تے جڑی تمنا نہ وہ کہہ کے ہن بند کریے مینوں تانوں اللہ تعالیٰ دوبارہ قبول کر لے تو کدے چک کے لے جائے. امیدیں لاکھوں ہیں امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. دیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و مار. جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تیرے کتاب اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس رسال. بھلے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچا ہے اتھر میں تیرے بن کے غبار. بس اب درود پڑھ اس پر اور اس کی آل پہ تو کہ تاب و خوش ہو تو اس سے اور اس کی عطرت اطہار. الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار. وصلی اللہ تعالیٰ عبداللہ ورسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. الحمدللہ ہاں بالکل ٹھیک دے دو سب کچھ. بہت ساری چیزاں آ گئی ہیں. کس لکھا سی بہت ساری چیزاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پہلا اعلان تے تھوڑی خدمت گزارش ہے. کئی مدت تو اپنی مسجد ساتھی اذان بھی دیندے صوفی عبداللطیف صاحب انہوں نے وساطت اللہ دا بندہ آیا سی 2 بچیاں شریف آدمی اپنا کام کر رہا مگر بچیاں دی شادی تو پتہ جڑا آدمی دیہڑی کر رہا وہ بس کی بات نہیں. 2 بچیاں تو یہاں 2 بچیاں واسطے کم از کم جڑا ذکر دے بھی قابل نہیں 50,000 روپیہ جہاں کچھ نہ کوئی نک منہ رکھ کے اپنی بچیاں ٹور سکے. سویرے بھی مجا یار تو اللہ رحم کروں گا بندے جڑے انشاءاللہ توجہ کریں گے تو اللہ توفیق دے. ہمت کرو تو جنہوں نے رب نے دیتا وہ بھی دے. تھوڑے والے تھوڑا دو تو زیادہ والا زیادہ دو. اپنے اس بھائی کی خدمت اسی 50,000 پیش کرے وہ کوئی ساڈے یہ نیکی نہیں دینا احسان اپنا پتا کہ اللہ دے رسول دے امتی دے دل نو خوش کرنا. پیغمبر خدا علیہ السلام فرماؤندا ہے یار تسی میرا دل خوش کر دے جے اور مینوں خوش کرنا اللہ نو کردا کرو دلیری. انگنت خرچ تسی ادھر بچوں دی بیماریاں دے فضول خرچیاں دے لوگ اتنے پیزا ہٹ جا کے آئے نے سودا کھا کے آ جاندے. یہ تو جنت دا ایک رستہ کہ اللہ دے واسطے دے دیو انشاءاللہ کم سمر جان. یہ کرنا دے کم جنہ ہو سکے کرو تو باقی پتہ کر کے جاؤ اور جنہوں اللہ نے دیتا وہ دے کے جان. دوسرا اعلان ہے ساری مسجد نمازی سی بہت پیارے نمازی سی عمر گزری انہوں دی اور ہن بیچارے بیماری یار اتنے میرے حجرے دے نال آ کے بہندے سی. ہن تو رہ گئے کئی بستر تے پیر ہے فوت ہو گیا. اذان بھی کہندے سی میاں شریف فوت ہو گیا. بچہ کوئی نہیں سی بیٹیاں سی شادی کرتی بہت بے کسی جنہوں دی موت ہوئی. جنہ ہو سکیا خبر لیندے رہے. ہن بھی میں کہوں گا بھائی جنہ بندیاں نوں اللہ نے توفیق دی وہ بیوہ دی خبر لیندے رہن. وہ ساری بہن ہے وہ واسطے بھی مغفرت دی انشاءاللہ بعد دعا کرنی. اور ایک ساتھی نے لکھا کہ السلام علیکم پاری صاحب میرے بھائی کی وفات ہوگی اس کی مغفرت کی انشاءاللہ سب مرحومین لیے اور انہوں نے خصوصاً دعا کرنی. اور کی سی ماسٹر صاحب نے بھی اشعار بھیجے. عابد صاحب کچھ نہ کچھ لکھ دیں جدوں بھی ہجا موقع ہوندا. اللہ اکبر. ترک گناہ کے لیے ورد زباں رہے درود اس مرض گناہ کی اور دوا کوئی نہیں. صلی علی محمد صلی علی محمد
اس سے بڑا وظیفہ ہے رد بلا کوئی نہیں، یقین کوئی شک لا ریب فیہ۔ ایک ہی سی اجتماع بھی پرسوں انشاءاللہ تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں 15 روزہ بروز اتوار مرخہ 15 وقت 8:45 بجے شروع ہوگا، 8:45 وقت ہو گیا انشاءاللہ پہنچنا جی۔ اچھا اے اور کی سی خادم صاحب نے ایک شعر لکھا دائم صفت حق کی قدم نہیں، خادم صاحب نے یاد نہ رہا، میں بھی اس میں نہیں پوری طرح لیا، دائم نہیں ذاتی صفت حق کی قدم، اللہ تعالیٰ دی شان قدیم ہونا، نہ وہ شروع نہ اخیر، میری حقیقت ہے آدم، میں تسی جڑے پہلا مہانی سی پھر بھی نہیں ہونا، ذاتی صفت حق کی قدم میری حقیقت ہے آدم، لحظہ بلحظہ دم بدم میں ہوں حق موجود ہے، اسی نہ ہون تے برابر ہیں، ذات باری تعالیٰ ہی موجود ہے اور وہی واجب الوجود ہے، نہ پہلا بھی کوئی نہیں سی پھر بھی نہیں ہونا۔ اچھا ہے کہ ادھر کی سی مولوی فقیر اللہ صاحب بھی لکھا کہ انہوں کو ایسے کتاباں ادھر کیا کہ مہربانی کر کے ران فرم اعلائے کلمت الحق، سکوت بغداد سے سکوت ڈھاکہ، تفسیر ابن کثیر مکمل سیٹ اردو، حقیقت شرک و توحید، مولا سٹال لا کے بیٹھے ہیں، دیکھ کے جایا کرو اور اچھیاں کتاباں چھانٹ لیا کرو، بالکل اس طرح غذا تو بغیر آدمی زندہ نہیں نہ رہ سکتا جسم لی، ادھا ہی اگر وہ روحانی طور پہ زندہ رہنا چاہتا تو انہوں قرآن حدیث اور نیک روح دی کتاباں پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ آ دور جڑا کہ ظلمات نہ پڑیا اور طوفان اٹھیا ہے تلا تو میں موجاں دا یہ ایمان بچنا صرف دینی کتاباں لگاؤ رکھو، علماء نہ واسطہ اور دینی کتابوں کا مطالعہ، تو مولانا کو لے لیا کرو۔ میرے بھائی محمد ایوب کے والد صاحب عرصہ دراز سے بیمار تھے، ان کی بیماری پر کافی رقم خرچ ہوئی ہے، جو اب وفات پا گئے ان کے سر پر 2-3 لاکھ روپے کرو، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا قرض ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ بالکل اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے۔ ایک کتاب بھی خطبات اندراس میں پچھلے جمعہ دسیا سی، بصیرت تے بہت لوگوں نے لکھا، مگر سید سلیمان ندوی یہ کتاب بڑی چھوٹی سب تے پاری ہے، اسی 1000 صفحے پڑھ کے بھی نہ وہ نہیں لب سکتے، جڑا سید صاحب نے مدراس سے لیکچر دے کے مختلف عنوان رکھ کے رسول اللہ دی سیرت دا ایک آئینہ سامنے رکھتا، سید سلیمان ندوی وہ دا بیان ہوئے اور سیرت نبی ہوئے، ظاہر بات مدنی صاحب کو لے کے دیا، انہوں مس نہ کرے ہو، جہدے پلے بھی کچھ ہے گا نا خطبات مدراس ضرور حاصل کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر نہ رکھ